تاکہ عظمت امام پہچنوا سکے. جو پشت پہ حسین بیٹھے ہیں ہم عظمت امام پہچنوا چاہتے ہیں. تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت اللہ کی پاگلوں پہ نہیں رکھی, بے وقوفوں پہ عبادت نہیں رکھی, عقل مندوں پہ عبادت اللہ نے رکھی. اسی لیے اسلام میں شرط ہے کہ جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو نماز پڑھے, جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھے. یعنی اللہ نے عبادت واجب کی, پاگلوں پہ نہیں کی, عقل مندوں پہ کی. اب عقل کی کتنی اہمیت ہے. چھٹے امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا. آنے کے بعد کا مولا یہ بتائیے کہ انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے. انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے. امام نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو دی ہے عقل, خواہش نہیں دی. جانور کو دی ہے خواہش, عقل نہیں دی. پوچھنے والے نے کہا مولا میں فرشتوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا, میں انسان اور جانور کا فرق سمجھنا چاہتا ہوں, میں وہی سمجھانا چاہتا ہوں. کہ اللہ نے فرشتوں کو دی ہے عقل, خواہش نہیں. جانوروں کو دی ہے خواہش, عقل نہیں. مگر انسان کو ہم نے عقل بھی دی ہے, خواہش بھی دی ہے. عقل بھی دی ہے, خواہش بھی دی ہے. اب جو انسان عقل کی پیروی کرتا نظر آئے وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے, جو خواہش کی پیروی کرتا نظر آئے وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. جو خواہش کی پیروی کرتا نظر آئے, دونوں چیزیں ہیں انسان کے اندر. جو خواہش کی پیروی کرتا نظر آئے وہ جانور سے بدتر. اب یہ حدیث امام کی رکھیے ذہن میں. آپ کو لے کے چلتا ہوں تاریخ کے ایک منظر میں. نبی چھٹے امام نے فرمایا ہے, کیا فرمایا کہ جو عقل اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے, جانوروں کو خواہش دی. جو عقل کی پیروی کرے فرشتوں سے بہتر, جو خواہش کی پیروی کرے جانور سے بدتر ہے. یہ حدیث ذہن میں. منظر تاریخ کا دیکھیے کہ تاریخ کے آئینے میں 2 منظر ہے. ایک ہے غدیر کا اجالا, ایک ہے ثقیفہ کا اندھیرا. ایک ہے غدیر کا اجالا, ایک ہے ثقیفہ کا اندھیرا. بھائی غدیر کے اجالے میں کیا ہوا کہ اللہ نے آیت بھیجی, اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. نبی نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا, فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. یہ عقل کی نشانی ہے کہ اللہ نے بذریعہ حکم خدا اعلان ولایت پہنچائی تو غدیر نکلی مطابق عقل. توجہ ہے, غدیر نکلی مطابق عقل. آئیے چلتے ہیں ثقیفہ کے اندھیرے میں. وہاں کیا ہوا کہ عبداللہ ابن عباس سے ایک دشمن علی سے بحث ہوئی. اس دشمن علی نے عبداللہ ابن عباس سے کہا, اے عبداللہ ابن عباس, یہ تو ہم خود ہی جانتے ہیں کہ خلافت بنی ہاشم کا حق ہے. میں جو چاہ رہا ہوں خلافت بنی ہاشم کا حق ہے, مگر ہم کیا کریں, عرب نہیں چاہتے کہ جس گھر میں رسالت رہی ہو اسی گھر میں خلافت بھی رہے. ہم نہیں چاہتے, عرب نہیں چاہتا. دیکھیں کتنا متوجہ ہے آپ, عرب نہیں چاہتے. ارے یہ چاہنا ہی تو خواہش ہے, یہ چاہنا ہی تو خواہش ہے. پہنچ گیا میرا محترم مجمع, یہ چاہنا ہی تو خواہش ہے. ارے غدیر نکلی مطابق عقل, ثقیفہ نکلی مطابق خواہش. اب اسی سے نتیجہ نکال لیجئے, قائل غدیر فرشتوں سے بہتر ہو گیا, منکر غدیر جانوروں سے بدتر ہو گیا. سلامت بھیجے محمد والے. قائل غدیر فرشتوں سے بہتر ہو گیا, منکر غدیر جانوروں سے بہتر ہو گیا. علی کی محبت, علی کے درجات, علی دیکھنے والے, علی عزتوں کے بارے میں,
علی دولتوں کو دیتے ہیں، علی عزتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ بس آخری بات اور اپنے مسائل، بصرے کا ایک تاجر تھا جس کے دل میں علی کی محبت تھی، بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ تجارت کے لیے بہت بڑا تاجر مشہور تھا۔ اتفاقاً یہ ہوا کہ اس کی تجارت ڈوب گئی، یہ قرض دار ہو گیا۔ اب جس کا قرض دار ہوا روز مانگنے اس کے دروازے پر، ایک غیرت دار آدمی ہو راستے چلتے کو ٹوکنے لگے تو اس کے ضمیر پہ اثر پڑتا ہے، غیرت پہ اثر پڑتا ہے۔ اس نے گھر میں آ کے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، کہا مولا آپ بھی مشکل پوچھا ہے، میری مشکل کو حل کریں۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ عبادت کرتے میں نبی کے حدیث یاد آئی۔ نبی نے فرمایا کہ جب وطن کی مٹی راس نہ آئے تو ہجرت کر جاؤ، جب وطن کی مٹی راس نہ آئے تو ہجرت کر جاؤ۔ اس نے اس حدیث کا آنا فال لے کے فال سمجھا۔ وہ بصرے سے نکلا، کوفے پہنچا۔ کوفہ اس وقت سب سے بڑا بازار مانا جاتا تھا۔ یہ کوفے کے بازار میں پہنچا، پہلی دکان کو دیکھا، آگے بڑھ گیا، دوسری دکان کو دیکھا، آگے بڑھ گیا، ایک ایسی دکان پہ پہنچا کہ جس پر ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، داڑھی بھی بڑی تھی، تسبیحات بھی تھی، اللہ اللہ کا ورد تھا۔ یہ سمجھا کہ یہ اللہ والا ہے، چلو اس کے پاس چل کے کچھ مدد مانگتے ہیں۔ وہ جواہرات کی اس کی دکان تھی، وہ اندر آیا، آنے کے بعد کہا ہو سکے تو علی کے نام پہ کچھ دے دے۔ اس نے جیسے ہی علی کا نام سنا اپنی جگہ سے اٹھا کہ جیسے اس کے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ اتنا بڑا علی کا دشمن، دھکے مار کے دکان سے باہر نکالا اور کہا کہ جب تمہارا علی اتنا ہی بڑا امیر ہے تو بھیک منگوا رہا ہے۔ اس نے فکرہ کہا، اس کے دل پہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، نظف کر اٹھی کہ مولا رو اس بات پہ نہیں رہا ہوں کہ مجھے ذلیل کیا گیا، رو تو اس بات پہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کا نام نہ اہل کے سامنے لیا ہی کیوں۔ یہ درس دیا جا رہا ہے کہ نام علی ہر ایک کے سامنے نہ لینا۔ جو علی کا چاہنے والا وہ کوفے سے نکلنے لگا، کہا اب اس شہر سے مجھے کچھ نہیں لینا، جس شہر میں علی کے نام کی تعظیم نہ ہوتی ہو اس شہر سے کیا لینا، اس شہر سے کیا مانگنا۔ ایک کوفے سے باہر جانے لگا۔ کوفے کی سرحد پر ایک محل تھا، اس محل کے بالا خانے پر ایک پاکیزہ لباس میں لپٹی ہوئی ایک خاتون تھی۔ اس نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو اس نے اشارہ کر کے بلایا، خاتون نیچے اتر کے آئی، وہ بھی دروازے پر آیا، کہ تو مسافر لگتا ہے، کہا میں بصرے کا رہنے والا ہوں، کہ ضرورت مند بھی لگتا ہے، کہ ضرورت مند تو ہوں مگر کوفے والوں سے نہیں، کہ کوفے والوں سے کیوں نہیں مانگنا چاہتا، کہ جس شہر میں علی کے نام کی تعظیم نہ ہو اس سے میں کچھ لینا نہیں چاہتا، اس سے میں کچھ مانگنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اتنی دیر سے باتیں کر رہی ہوں، تو اب بھی نہیں سمجھ پایا، جو علی تیرے دل میں رہتا ہے وہی علی میرے دل میں بھی رہتا ہے۔ اتنی دیر سے باتیں کر رہی ہوں تو ابھی نہیں سمجھ پایا کہ جو علی تمہارے دل میں ہے وہی علی ہمارے دل میں بھی ہے۔ بتا کیا ضرورت ہے، کہ اگر آپ علی کی چاہنے والی ہیں، علی سے عشق کرنے والی ہیں، تو ہو سکے علی ہی کے نام میں کچھ دے دے۔ اس خاتون نے کلائیوں پہ ہاتھ رکھا، کنگن ٹٹولے چھوڑ دی، کانوں تک ہاتھ لے گئی، بندے ٹٹولے ہاتھ چھوڑ دی، گلے میں ایک قیمتی ہار تھا، اس ہار کو اتارا اور دیتے ہوئے یہ کہا، جملہ سنیے گا، دیتے ہوئے یہ کہا میں شرمندہ ہوں، علی کا نام بڑا ہے خیرات چھوٹی ہے۔ میں دیتے ہوئے شرمندہ ہو رہی ہوں کہ علی کا نام بڑا ہے خیرات چھوٹی ہے۔ اب دیکھیے ہم اگر آپ جیسے لوگ ہوتے تو کیا کرتے، اتنا قیمتی ہار ملا جلدی کوفہ چھوڑو، مگر اس نے کوفہ نہیں چھوڑا، ہار کو لیا، پلٹ کے اسی جواہرات کی دکان پہ آیا جہاں سے وہ نکالا گیا تھا۔ جیسے ہی اس
आते देखा کہ تو پھر مانگنے آ گیا، کہ مانگنے نہیں آیا ہوں، تیری اوقات بتانے آیا ہوں، مانگنے نہیں آیا ہوں، تیری اوقات بتانے آیا ہوں۔ کیسی اوقات بتانے آیا ہے؟ جیب سے وہ ہاتھ نکالا، کیسے بیچنے آیا ہوں؟ اب توجہ چاہتا ہوں، کیسے بیچنے آیا ہوں؟ جیسے ہی اس نے اس ہار کو دیکھا، پھر دکان سے باہر نکالا، دکان بند کی، دوڑتا ہوا گھر کی طرف چلا۔ کچھ سمجھے جس نے یہ ہار دیا تھا یہ اسی کی زوجہ تھی، جس نے یہ ہار دیا تھا یہ اسی کی زوجہ تھی۔ دوڑتا ہوا گھر پہنچا، زوجہ کو آواز دی، زوجہ آئی، اور تم نے اپنا ہاتھ خیرات میں دیا؟ کہاں دے دیا؟ کہ اتنی بڑی چیز ہے خیرات میں؟ کہ کیا کروں، اس نے نام ہی ایسا لے لیا تھا، کیا کروں اس نے نام ہی ایسا لے لیا تھا۔ کیسا نام لے لیا تھا؟ کہ میرے مولا امیر جناب امیر غالب والے مولا علی کا نام لے لیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کیا بھی رافضہ ہے؟ کیا بھی رافضہ ہے؟ اس نے کہا جب تو جان ہی گیا ہے تو اس سے کیا چھپانا؟ میرے دل میں بھی علی رہتا ہے، میں علی سے عشق کرتی ہوں، میں علی سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے کہا علی کی چاہنے والی شریعت نہیں معلوم؟ کیسی شریعت؟ کہ بغیر شوہر کی اجازت سے خیرات کیوں دے دی؟ اس نے کہا علی کی کنیز کو شریعت سکھائے گا، علی کی کنیز کو شریعت سکھائے گا۔ یہ کنگن تیرے تھے میں نے نہیں دیے، یہ بندے تیرے تھے میں نے نہیں دیے، یہ ہار تمہیں اپنے باپ کے گھر سے لائی تھی، یہ ہار تمہیں اپنے باپ کے گھر سے لائی تھی۔ علی کی چاہنے والی نے فیصلہ کیا کہ علی کی راہ میں حرام مال نہیں خرچ ہوتا ہے، حلال خرچ ہوتا ہے۔ کہ دولت ہزار بھری ہو آپ کے پاس، لیکن اگر ذکر حسین کے لیے دولت نہیں نکل رہی تو چیک کریے دولت اپنی کہیں حرام میں تو نہیں ملی ہوئی ہے۔ اب وہ اس نے کہا سزا ملنا چاہیے، میں اپنی زوجے سے تمہیں نکالتا ہوں اور تمہیں سزا بھی دیتا ہوں۔ اب یہاں سے علی کی چاہنے والی کا امتحان بہت جلدی یہ باتیں اپنے مسائل پہ آیا، دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا، ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے، گھر سے باہر نکلا۔ وہ عورت گھر سے باہر نکلی، دل میں یہ ہے کہ اس جگہ پہنچ جاؤں کہ جہاں پہ قاتل پڑا ہوا تھا، تاکہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ اس جگہ پہنچے، وہاں پہ بے ہوش ہو گئے۔ اتفاقاً یہ ہوا کہ دو بزرگوار گھر سے نکلے، دیکھا کہ خون میں لپٹی ہوئی خاتون ہے جو زمین پر پڑی ہوئی، اسے اٹھایا، اس کا معاوضہ کیا اور اس کو اپنے گھر میں رکھ دیا۔ دونوں ناولد تھے، اسے بیٹی سمجھ کے پالنا شروع کر دیا۔ اب وہیں پر 6 برس ہو گئے اس کے یہاں پر خاتون رہ گئی۔ 6 برس کے بعد ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا، بہت بڑا تاجر تھا، اس نے دیکھا کہ ان بزرگوار کے گھر سے روشنی نظر آ رہی ہے۔ جب اس روشنی کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو حجابوں میں لپٹی ہوئی اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اس کے دل میں خواہش ظاہر ہوئی کہ میں اس سے عقد کروں۔ رات جب گزری صبح ہوئی تو وہ تاجر پہنچا ان بزرگوار کے گھر، کہنے لگا میں اس سے عقد کرنا چاہتا ہوں۔ کہ دیکھو یہ میری بیٹی ہے، میں نے راستے میں پایا کہ اسے پال لیا ہے، میں اسی سے پوچھتی ہوں، اگر وہ راضی ہوتی تو میں کر دوں گی۔ اس نے بیٹی سے پوچھا کہ اس کا عقد آیا ہے، تاجر ہے، بہت بڑا تاجر ہے، کہتے ہیں آپ کر دو، کہ جو آپ کی مرضی ہو۔ ان بزرگوار نے رشتہ اچھا سمجھا اور اس کی شادی کر دی۔ توجہ چاہتا ہوں، شادی ہوئی، جب وہ اپنے سسرال میں آئی تو اس نے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے تو ہاتھ ہے ہی نہیں۔ اس نے میری عبادت کو دیکھا، میری نورانیت کو دیکھا، شادی کی خواہش کر دی۔
مگر جب اس کو خبر ملے گی کہ میرے ہاتھ نہیں تو میں کیا جواب دوں؟ اس نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کی، اے علی تمہاری محبت میں دونوں ہاتھ کٹوائے ہیں، یا ہاتھوں کو دے دے یا دنیا سے اٹھا لے، یا ہاتھوں کو دے دے یا دنیا سے اٹھا لے۔ اس نے دعا مانگی، دعا مانگتے مانگتے رونے لگی، روتے روتے بے ہوش ہوئی۔ اب جو بے ہوش ہوئی تو خواب میں کیا دیکھا کہ ایک نورانی محل ہے، اس محل کے دروازے پر دو نورانی شخص کھڑے ہوئے ہیں، اور اس محل کے اندر ایک نورانی کرسی پر ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جو اس کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ کہ میں اپنے دونوں ہاتھ چاہتی ہوں۔ اس نورانی شخصیت نے انگلی کا اشارہ کیا، ہاتھ ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہاتھ ایسے ٹھیک ہوئے کہ جیسے کٹے ہی نہیں تھے، ہاتھ ایسے ٹھیک ہوئے کہ جیسے کٹے ہی نہیں تھے۔ اب وہ رہنے لگی، شادی ہو گئی، بس آ گئے اپنی منزل پہ، توجہ رہنے لگی۔ شام کا وقت تھا کہ اسی کے دروازے پر کسی نے دخل الباب کیا کہ ہو سکے تو اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ شوہر کسی کام میں مشغول تھا، زوجہ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی کہا تم بھیک کب سے مانگنے لگے؟ تم بھیک کب سے مانگنے لگے؟ تم بھیک کب سے مانگنے لگے؟ آپ نے مجھے پہچان لیا؟ کیا تو وہی کافر نہیں؟ کیا وہ وہی ظالم نہیں جس نے میرے ہاتھ کاٹے تھے؟ ہاں میں وہی ہوں، ایسی زوجہ ہوں جس نے میرے ہاتھ کاٹ کے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اچھا یہ بتا، تیری تو جواہرات کی بہت بڑی دکان تھی، تم مانگنے کیسے لگا؟ توجہ، تیری تو جواہرات کی بہت بڑی دکان تھی، تم مانگنے کیسے لگا؟ کہ کیا بتاؤں کہ جیسے تیرے ہاتھ کاٹے، گھر سے باہر نکالا، دکان پہنچا تو دکان پہ بھی آگ، دکان پہنچا تو دکان میں بھی آگ، پلٹ کے محل میں آیا تو محل میں بھی آگ۔ حیرت نہ کیجیے، علی کے دشمنوں کے لیے دشمنوں کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ یہاں بھی آگ ہے، وہاں بھی آگ ہے۔ یہ جو اس سے بات چیت ہو رہی تھی، وہ شوہر جس سے ابھی شادی ہوئی تھی، وہ قدموں میں گرا کہ بی بی اسے پہچان گئی، مجھے نہیں پہچانا۔ غور فرمایا آپ نے کہ بی بی اسے پہچان گئی، مجھے نہ پہچانا۔ کہ تم کون؟ کہ میں وہی تو ہوں کہ جس کو تو نے ہاتھ دیا تھا۔ آج میں بہت بڑا تاجر بن گیا۔ تو آپ کچھ سمجھے، علی کی محبت غریب کو امیر بنا دیتی ہے، علی کی دشمنی امیر کو فقیر بنا دیتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ علی کی دشمنی امیر کو فقیر بنا دیتی ہے۔ مولا نے اس خاتون کے ہاتھ جوڑ کر مولا فریاد ہے، آپ نے اپنے چاہنے والے کے ہاتھ کٹے جوڑ دیے، زینب کے ہاتھ میں حسن دیے، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ عزیزو، کبھی کبھی ایک سے موقع بھی ہوتی ہے جو محبت کو یقین نہیں رہتا، نوجوان اس دنیا سے پہلے سے بنا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ دیں، آپ کی دنیا سے مسئلہ، آپ کی دنیا سے مسئلہ۔ عزیزوں، تو بچوں سے پوچھے بیٹی نہ پوچھ، یہ بھی مصیبت عظیم
है, बजाए जिसका बाप तो बच्चा यतीम है। आप क्या कर रहे हैं? मैंने वादा किया था कि मसाइल में कोई कमी नहीं करूंगा। अज़ादारों, सकीना सामने बाबा को बाबा से पूछा था, बाबा इतना बता दो यतीमी किसे कहते हैं? सकीना कमसिन थी, यतीमी ने समझ पाई। मगर अज़ादारों, कल मुहर्रम के बाद जब सकीना को तमाचे लगे, दामन में आग लगी, तो सकीना ने कहा कि बाबा मैं समझ गई कि यतीमी क्या होती है। नौजवान कोई उस बाप के दिल से पूछे कि जिसका जवान बेटा दुनिया से मर गया, कोई उस माँ के दिल से पूछे कि जिसका जवान बेटा दुनिया में चला गया। अरे कोई उन बहनों से पूछे कि जिसका भाई दुनिया से चला गया। कोई उन छोटे छोटे बच्चों से पूछे कि जिसका बाप दुनिया से चला गया। अजीजों, मैं तो यहाँ पे मौजूद नहीं था, मगर सब आए, जनाजे को कंधा भी दिया, बड़ी शान से जनाजा चला, बड़ी शान से आपने दफन किया। अजीजों, अभी करबला के मैदान को भी गौर करिए। हुसैन का लाशा था, चलती हुई जमीन थी, एक बेटा तो मौजूद था, मजबूर इतना था कि हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, गले में ताज था। खुदा अल्लाह, मैं चाहता हूँ, बहुत सी फरमाइशें मसाइब की हैं, मैं सब मसाइब नहीं पढ़ूंगा। जनाबे अली अकबर के मसाइब में चल दूंगे, बर्दाश्त कर पाना तो कर लेना अजीजों। मजलिस पढ़ के मसाइब पढ़ के तमाम करना चाहता हूँ। अजीजों, आप मुझे इंसाफ से बताइए कि 18 बरस का जवान बेटा हो, 57 बरस का ज़ईफ़ बाप हो, और वो 18 बरस का जवान बेटा अपने बूढ़े बाप से मरने की इजाजत मांगे, बाप के दिल में क्या गुजरेगा? मसाइब एहसास का नाम है, मसाइब तसव्वुर का नाम है। अगर एहसास कर लिया, तसव्वुर कर लिया, तो घरों तक लौटते हुए जाएंगे। अज़ादारों, जनाबे अली अकबर बाप से इजाजत मांगी, पूरे खाना बनाए, बीवियों ने चारों तरफ से घेरा, तरफ तरफ से फरियाद की, ऐ अली अकबर, किसके सहारे छोड़े जाते हो? ज़ैनब ने रोके कहा, ऐ बेटा अली अकबर, तुमको मैंने 18 साल पढ़ा था। ये ज़ैनब कैसे बर्दाश्त करेगी? एक आहिस्ता तो जुमला कह दूं। अमीर इब्न मुस्लिम लिखता है कि जब जनाबे अली अकबर खैमे से बरामद हो रहे थे, तो ऐसे बरामद हो रहे थे कि जैसे किसी भरे घर में जवान की मस्जिद। अजीजों, जनाबे अली अकबर चले, चलते चलते किसी के आने की आहट महसूस की। सब कुछ आपने सुना है, बस मंजिल तक ले जाना है। किसी के आने की आहट महसूस की। अब तो पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि ज़ईफ़ बाप कमर पकड़े हुए कभी गिरता है, कभी उठता है, बेटे के पीछे पीछे चला। अली अकबर घोड़े के नीचे उतरे, बाबा आपने तो हमें रुखसत कर दिया है, तो फिर आप मेरे पीछे क्यों आते हैं? एक मर्तबा इमाम ने कहा, ए बेटा, काश तुम साहिबे औलाद होते, चलता कि इस वक्त बाप के दिल में क्या गुजर गई। जनाबे अली अकबर मैदान
एक मिनट के लिए एहसास दिलाता हूँ आपको। ये बताइए कि किसी सही बाप से किसी बेटे ने जिंदगी में कुछ न मांगा और एक मरतबा मांगे तो बाप चाहता है कि मैं कैसे भी उसकी तमन्ना को पूरा करूँ, कैसे भी उसकी बात को रद्द न करूँ। अरे अली अकबर ने कभी बाबा से कुछ नहीं मांगा, आखिर मांगा बाबा अगर हो सके तो 2 घूंट पानी के पिला दो। एक शकी ने ऐसा निर्णय